اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا۔ منائیے ماہ قفل مدینہ، دلائی ترغیب رات کے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کی عیادت۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ رات گئے یاد دلایا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں بابت قفل مدینہ۔ منائیے ماہ قفل مدینہ، لگائیے آنکھ، کان، زبان و دیگر اعضاء کا قفل مدینہ۔ سحری و کھانے کے مناظر بھی ملاحظہ کیجیے۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے سستا پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے مہنگا پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے عمدہ پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے گھٹیا پسند کرتے ہیں۔ اپنے آرام کا خیال رکھیں گے، اسی آرام کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بہت مفہوم وسیع رکھتی ہے۔ اگر اس کو بندہ اپنے گرے سے باندھ لے کہ بس میں نے جو بات اپنے لیے پسند کرنی ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنی ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرنی ہے دوسرے بھائی کے لیے ناپسند کرنی ہے، تو شاید معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ پنکھے کے نیچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور دوسرا بھائی بیچارہ دور مجبوراً بیٹھے گا، اس کو ہوا کم آئے گی۔ تو اس حدیث پر عمل اسی صورت میں ہوگا کہ آپ اس کو پنکھے کے نیچے بٹھا دیں، خود ہٹ جائے۔ کہ اپنے لیے پسند کیا پنکھے کے نیچے بیٹھنا، تو دوسرے کے لیے پسند کرے ہٹ جائے، یا ایسی ترکیب کر لے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ برابر اس ہوا میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ حدیث پاک خیال میں رہے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ، فیضان رمضان۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان یہ، فیضان رمضان۔
ایک نئے جدول کے تحت مدنی مذاکرے کا سلسلہ بعد عصر ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول دیے۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے سستا پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے مہنگا پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے عمدہ پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے گھٹیا پسند کرتے ہیں۔ اپنے آرام کا خیال رکھیں گے، اسی آرام کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بہت مفہوم وسیع رکھتی ہے۔ اگر اس کو بندہ اپنے گرے سے باندھ لے کہ بس میں نے جو بات اپنے لیے پسند کرنی ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنی ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرنی ہے دوسرے بھائی کے لیے ناپسند کرنی ہے، تو شاید معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ پنکھے کے نیچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور دوسرا بھائی بیچارہ دور مجبوراً بیٹھے گا، اس کو ہوا کم آئے گی۔ تو اس حدیث پر عمل اسی صورت میں ہوگا کہ آپ اس کو پنکھے کے نیچے بٹھا دیں، خود ہٹ جائے۔ کہ اپنے لیے پسند کیا پنکھے کے نیچے بیٹھنا تو دوسرے کے لیے پسند کرے، ہٹ جائے۔ یا ایسی ترکیب کر لے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ برابر اس ہوا میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ حدیث پاک خیال میں رہے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت مولانا مفتی فضیل رضا عطاری نے سلسلہ علم و حکمت کے مدنی پھول میں مدنی پھولوں سے نوازا کہ آخر رمضان المبارک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا انعام مسلمانوں کو دیا ہے۔ وہ حدیث شریف بھی ہے کہ مسلمان تمنا کرتے کہ اگر انہیں پتہ ہوتا ہے رمضان میں کیا ہے، پورے سال جو ہے وہ رمضان ہوتا ہے۔ اور بزرگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رمضان جانے کا 6 ماہ تک غم کیا کرتے۔ علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب لطائف ہے، اس میں لکھا کہ بعض بزرگ ایسے تھے رمضان سے ایسی محبت کرتے تھے کہ رمضان جانے کے 6 ماہ بعد تک تو غم کرتے رہتے تھے اور اگلے 6 ماہ جو ہے انتظار میں گزارا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ رمضان قریب آ رہا ہے۔ بزرگ ہوتی اس لیے ہیں کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، ہم تو نافرمان گناہگار ہیں، ہم نے نافرمانی رہنا ہے۔ یہ الٹی سوچ پتہ نہیں کہاں سے کس شیطان نے ذہن کے اندر بھر دی ہے، تو اس سے نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بزرگ ہیں وہ آئیڈیل بنانے کے لیے ہیں، یعنی ان کے عمل کو آپ اپنے لیے دلیل بنائیں، ان کو رول ماڈل بنائیں اور ان کی پیروی کریں۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، تو اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ سبحان اللہ۔ اب رجوع لانے والے کون؟ عبادت گزار ہیں، صالحین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، کہ یہ دین پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کی توجہ کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، مرحبا مرحبا، بہت پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال بزرگوں میں نظر آتی ہے، تو کیا اس کی کوئی جھلک ہمارے اندر نظر نہیں آنی چاہیے؟ صحیح۔ تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ان کی پیچھے چل کر اسی طرح عبادت کر کے اپنی عبادت میں اگر غلطیاں ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر کریں، عبادت کو اچھی سے اچھی کریں، اور جو عبادت کے ثمرات ان پر ظاہر ہوئے ہیں تقویٰ و پرہیزگاری کی صورت میں وہ ہم پر بھی ظاہر ہو۔ جلد بازی کے سائیڈ ایفیکٹ جبکہ تحمل مزاجی کی برکتیں اور دیگر مدنی پھولوں سے نوازا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں مختصراً آپ بھی دیکھیے۔ غور و فکر سے، ایک صبر و تحمل سے کام کرنے میں انسان نقصان سے بچ جاتا ہے۔ بعض لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں اور اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ نہ کوئی بات سمجھ پاتے ہیں نہ اپنی بات سمجھا پاتے ہیں۔ طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا نا آپ کے ساتھ مسئلے ہوں گے۔ گھر کے اندر جو آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں، مثال کے طور پر ابھی افطار سے کچھ دیر پہلے کوئی اسلامی بھائی گھر آئے ہوں گے، فوراً کچن سے آپ نے آواز لگائی ہوگی، لائے دودھ لائے؟ نہیں دودھ، آپ تو جب دیکھو دودھ بھول جاتے ہو۔ اللہ کی بندی، مانتا ہوں کہ آپ کو گرمی لگی ہوئی ہے، آپ کچن کے اندر کھڑی ہوئی ہو، مگر یہ آدمی کو ایئر کنڈیشن ماحول سے تھوڑی کو باہر آیا ٹھنڈا ٹھنڈا سا، یہ بھی بیچارہ چلتا ہوا باہر سے دھوپ میں جل کر آیا ہے۔ افطار کے وقت پر آپ گھر پہنچے ہوں گے اور پتہ چلا کہ ابھی دسترخوان نہیں لگا، دسترخوان نہیں لگایا ابھی تک، مارا ماری کر دیا آپ نے۔ اب آپ کے مارا ماری کرنے سے کوئی آٹومیٹک دسترخوان تو نہیں بیچ جائے گا۔ طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کیجیے۔ آج کل جو جلد بازی کا جو اس وقت دور چل رہا ہے وہ افطار کے وقت جلد بازی کا دور چل رہا ہے۔ تیز رفتاری دیکھیں کتنی نقصان دہ۔ ابھی ہم یہ سگنل پہ تھے حاجی صاحب اور یہ ایک حادثہ پیش آ گیا، رکشے والے کا بریک فیل ہو گیا بھائی، رکشے والا سائیڈ مار کے گیا بہت بری طریقے سے، یا اس کا بریک نہیں لگا، کوئی وجہ ہو گئی۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، لیکن عوام کو جلدی ہے جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی ہیں۔ کیا آپ کے پاس پراپر ڈرائیونگ لائسنس ہے؟
آپ بولو گے ہاں ڈرائیونگ لائسنس ہے، تمہیں کیا پتا ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ دیکھو ابھی آپ نہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیب میں رکھے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا، میں کون سا پولیس والا ہوں جو آپ کا ڈرائیونگ کا لائسنس دیکھوں گا اور آپ کو اوکے کر دوں گا، میں خالی ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہاں سے لیا تھا، آپ بولے یار یہ نہیں پوچھو کہاں سے لیا تھا ڈرائیونگ لائسنس ہے ہمارے پاس۔ ایک تو اسکوٹر سوار ہیں اور دوسرے یہ رکشے والے، کچھ اس طریقے سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور کا کوئی خیال ہی نہیں رکھنا، جہاں اس کو جگہ ملی وہاں اس نے گھس جانا ہے۔ جوان طبقہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ ہو رہا ہے، ہاتھ پیر کمر اور سر کے انجریز۔ موٹر سائیکل پر تو عجیب ہے نا کہ لگتا ہے کہ وہ سواری ہے جس پر اکیلا بیٹھ کر آدمی وہ ہوا میں اڑنے کی، وہ پتہ نہیں طرح طرح کے وہ کرتب دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جلد بازی آپ دیکھیے یہ اسکول سے ہی ہے، جیسے ہی گھنٹی بجی ٹن 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 ٹن، اب تو گھنٹی بجتی ہوگی پتہ ہی نہیں، ٹرن بجتا ہوگا، کوئی الارم بجتا ہوگا، جو بچے بیگ اٹھا کر بھاگتے ہیں۔ اب بچوں کے بیگ اٹھا کر بھاگنے کی تربیت ہے۔ یہ جو روڈوں کے اوپر جو اس وقت جو ہنگامہ آ رہا ہے مچی ہوئی ہے، جو گھیما گھیمی مچی ہوئی ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ ارے بھائی رکو، اگر غروب آفتاب آپ کا روڈ پر ہو گیا، یقین مانو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں جلد سے جلد اپنا سفر کمپلیٹ کر لوں، میں جلد سے جلد اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ صبر ہم میں ختم ہوتا جا رہا ہے، وجہ یہ کہ اپنے اندر کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے، تعلیم اپنی جگہ پر ہے، تربیت کی کمی ہے، مینرز کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، یہ نہیں سکھائے جاتے۔ فیضان سحری میں جسم میں پانی کی کمی اور دیگر عنوانات سے نگران شورا نے ڈاکٹرز کے ہمراہ گفتگو فرمائی۔ اختصار کے ساتھ آپ کی گفتگو پیش خدمت ہے۔ آپ اپنے موبائل میں مدنی قاعدہ کی اپلیکیشن ڈال لیں گے، جس حروف پر آپ کلک کریں گے، بٹن دبائیں گے، گویا پریس کریں گے، وہی آواز آپ کو صحیح پروناؤنسیشن میں آئے گی، اس کو آپ دہراتے رہیں۔ تو اب تو استاد صاحب آپ کو سمجھے موبائل فون کے ذریعے بھی دے دیا ہے، پھر بھی قرآن نہ سیکھیں تو پھر شاید ہماری ہی غلطی ہوگی۔ کیا فرمائیں گے اس وقت؟ مسئلہ سستی کا ہے جی، اور جس چیز کے سیکھنے کا جس کو بھی ذوق و شوق ہے، جس روز جس نے قرآن درست سیکھنے کا ذہن بنا لیا نا، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے قرآن سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا دسترخوان سامنے ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ کا دسترخوان سامنے ہی ہے، بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی سامنے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں وہاں تک انشاءاللہ، آپ گفتگو جاری رکھیں۔ ہاں تو آپ کیا میں آپ کو اجازت دوں تو جائیں گے؟ روز کیا میری اجازت سے جاتے ہیں؟ چلے آئے سب چلے جاتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی تو گئے۔ اتنی گرمی میں روزہ اور اپنی صحت کو کیسے مینٹین کیا جائے، اس پر کچھ مدنی پھول بیان کریں۔ جسم سے جس طرح گرمی ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، پانی نکل جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کے سائن سمٹم بولتے ہیں۔ لیکن گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کے سائن سمٹم مل جاتے ہیں۔ اب جو روزے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں پانی نہیں پیا جا رہا ہوتا اور مزید نمکیات جسم میں سے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ منہ خشک ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، نمکیات کم ہونے کی وجہ سے۔ نمکیات کم ہونے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ بلڈ پریشر کا مریض ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں کیا احتیاط کرے گا؟ اپنی جو خوراک وہ بلڈ پریشر کی دوا لے رہا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو اپنی روٹین کے حساب سے تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے، تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کریں، دوسرا جو ہے اپنا کھانے پینے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ کھانا پکاتے ہوئے اگر کسی اسلامی بہن کا ہاتھ جل جائے، عموماً تیل کا چھینٹا لگ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، دوپٹہ جل جاتا ہے، بدن پر ہیٹ لگ جاتی ہے، اس کے اوپر فوری طور پہ پانی ڈالا جائے۔ اور اگر گھر میں کوئی ایسی عمومی طور پہ گھر میں یہ ٹیوبس وغیرہ رکھتے ہیں جو ادویات وغیرہ جو جلنے والی ہے، اگر نہیں ہوتی ہیں تو کچھ 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پہ گھر پہ ہمارے گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمک ہے جو ہمارے ہاں ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اگر نمک کو آپ تھوڑا سا گیلا کر کے اپنی جلتی ہوئی اسکن کے اوپر لگا لیں گے تو اس سے کافی حد تک بہتر ہوگا۔ ایک پبلکلی تھیوری، عوامی ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی جسم کا حصے پہ اگر کوئی ایسی چیز جل جائے نا تو اس کو پانی نہیں لگنا چاہیے، اور نمک تو تکلیف بھی بہت دے گا۔ نمک یوزلی ہوتا ہے کیا، جب آپ نمک کو ساتھ لیتے ہیں، مطلب نمک جو ہے بیسیکلی ہے کیا، سوڈیم کلورائڈ ہماری زبان میں کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے اجزاء ہوتے ہیں، بڑے صاف ہوتے ہیں، اس میں جلن نہیں مچے گی آپ کو۔ اگر آپ کو پھر بھی جلن کا اندیشہ ہے تو ایک اور آسان طریقہ ہے، اس کو ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ مکس کر کے آپ لگا سکتے ہیں۔ مدنی مذاکرے سے قبل نگران شورا کے مدنی پھولوں سے آپ بھی حصہ پائیے، ایک مختصراً گلدستہ ملاحظہ کیجیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہوگا۔ گرم لو چل رہی ہے، کہیں حبس ہے، پیاس ہے،
پسینہ بے رہا ہے. کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جنہیں اگر یہ پتہ ہی نہ چلے کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے یا باہر لو چل رہی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنا احساس نہ ہو, تھوڑا بہت اس کو 19-20 کا فرق پڑے گا. تو اب گرمی زیادہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایڈجسٹ ہونے کے سوا ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے. اب آپ بغیر چینی کے اگر چائے پی رہے ہیں اور آپ کا موڈ خراب ہے تو کوئی پوچھے گا کہ یار کیا بات ہے, کیوں منہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے, تو آپ کہو گے یار شوگر ہے, پھیکی پھیکی چائے پی رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو یاد رکھیے, عبادت میں بھی اعتدال ہے, غربت میں بھی اعتدال ہے, امیری میں بھی اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو مال دیا ہے, بعضوں کو نہیں دیا, بعض امیر ہیں, بعض غریب ہیں, اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ایک دم ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا, اور پھر جب آپ اپنا گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے تو وہ اپنی اصل حالت پر ہو جایا کرتا تھا. ایک ڈاکٹر تھا, وہ جب تک کہ اس کو ایڈوانس میں پیمنٹ نہ دے دی جائے وہ آپریشن نہیں کرتا تھا. مریض جاتے تو چلا جائے. میں نے سنا ہے, میں جانتا نہیں وہ ڈاکٹر کون تھا, ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن باوثوق ذرائع سے میں نے سنا ہوا ہے وہ آپریشن ہی نہیں کرتا تھا. مریض جان سے جاتا ہے چلا جائے. ایک دن ایمرجنسی کے اندر ایک پیشنٹ آیا, اس کو کہا کہ پیشنٹ آیا آپریشن کیجئے. کہا اس کے پیسے کہاں جمع گئے, پتہ ہی نہیں کہ اس کا آگے پیچھے کون ہے, یہ تو بس پیشنٹ ملا ہم لے کر آ گئے. کہا جب تک پیسے نہیں ملیں گے میں آپریشن ہی نہیں کروں گا. نہیں کیا آپریشن, پیشنٹ مر گیا. بعد میں ڈاکٹر کو پتا چلا وہ پیشنٹ میرا بیٹا تھا. اب چونکہ سوشل میڈیا پر یہ نہیں پتا چلتا کہ سامنے ہے کون, اور انٹرنیٹ کے ذریعے ملنے والی کسی بھی خبر کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خبر کوئی بہت ہی مستند ذرائع سے ہمیں ملی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. بابا بچوں میں حسد کا پہلو پایا تو جاتا ہے. اپنا قیاسی مدنی پھول یہ ہے کہ گویا بچہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں سب کرتا ہوں نا, میں بچہ ہو کے چھوٹ جاؤں گا, تم بڑھو مت کرنا, ایسا تمہاری پکڑ ہو جائے گی. کسی کو بچے کو قریب لینا ہونا تو دوسرے بچے کو لے جاتا, چلو بیٹا تم آ جاؤ تم آ جاؤ تم آ جاؤ. اب جیسے اس کو لے کر آپ پیار کرتے ہیں نا تو فوراً دوڑا ہوا آ جاتا ہے, وہ دوڑا ہوا آئے گا دوسری گود میں بیٹھے گا اور اس کو دھکا مارے گا, اس کو ہٹاؤ. تعلیم اور تربیت یہ دو جدا شے ہیں. دعوت اسلامی کا ماحول تربیت کرتا ہے, دعوت اسلامی کا ماحول قوت برداشت دیتا ہے. مدنی قاعدے کی عملی مشق و نماز کا عملی طریقہ سکھایا جا رہا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے 1 ماہ کا اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائیوں کو یہ سلسلے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جا رہے ہیں. حرف پر کرنے کے 2 طریقے ہیں, اس میں سے ایک غلط ہے ایک صحیح ہے. 2 طریقوں میں سے ایک جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا ہونٹوں کی گولائی سے موٹا کرتے ہیں, سود سود سود, یہ غلط ہے. ہونٹوں کی گولائی سے کبھی حرف موٹا نہیں ہوتا. صفت استعلاء یعنی مستعلیہ اور پر ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کا استعمال کریں گے. کس کا استعمال کریں گے؟ سارے مل کے کہہ دیں. ہاں, یہ بات اگر ذہن نشین ہو گئی میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کبھی بھی آپ حروف مستعلیہ کی ادائیگی میں غلطی نہیں کریں گے. دراصل سب سے زیادہ غلطیاں جو ہے نا حروف مستعلیہ میں ہوتی ہیں. دیکھیں با میں آپ غلطی نہیں کریں گے, تا میں آپ غلطی نہیں کریں گے, تھوڑی بہت ادائیگی کی جو کمزوری ہے وہ درست کر کے آپ پڑھ لیں گے. جیم میں آپ غلطی نہیں کریں گے, اسی طرح سین میں غلطی نہیں کریں گے, زا میں غلطی نہیں کریں گے. غلطی ہوگی مستعلیہ میں. کیوں؟ پر پڑھنا ہے اور پر پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. کرنا زبان کی جڑ سے ہم ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں. تو درست طریقہ سمجھیے, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ ذہن میں بیٹھ گیا تو پھر کبھی ہم غلط نہیں پڑھیں گے. غلطی آتی کیوں ہے؟ غلطی آتی اسی وجہ سے کہ جب ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے کہ ایک حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے, جیسے آج اس کی پہچان کروائی جا رہی ہے, صحیح نا؟ تو یہ پہچان آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ حرف پر ادا ہوگا. پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے, زبان کی جڑ یہ تالو کی طرف بلند ہوگی, ایسے ایسے بلند ہوگی, آواز موٹی ہو جائے گی. آواز کو موٹا کرنے کا طریقہ یہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 453 پر ارشاد فرماتے ہیں بچوں کے اولاد کے حقوق میں سے. اس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ 7 برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کرے.
اور ایک حق یہ بیان کیا کہ علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزے کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت صدور و لسان وغیرہ خوبیوں کے فضائل، حرص و طمع، حب دنیا، حب جا، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ کے رذائل پڑھائے۔ میری چینل کے ناظرین، یہ دیکھیے ہمارے اسلامی بھائی اس وقت لال پٹی سے آگے ہیں۔ یہ ایک پیر کا فاصلہ ہے اس اسلامی بھائی کا، اچھا ان کا دیکھتے ہیں فاصلہ کتنا ہے، یہ ایک پیر سے زیادہ ہے۔ تو آپ کی صف تو سیدھی نہیں ہوئی۔ صف سیدھی کرنے کا طریقہ یہ کہ اپنی ایڑیاں، کندھے اور گردنیں ایک سیدھ میں کر لیجئے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب التاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قائم مستشفیٰ یعنی کلینک کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی، مدنی پھول دیے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ایک ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ بیمار کی عیادت کرنے کے احادیث میں فضائل بھی آئے ہیں۔ اس نیت سے ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں موجود اس جو ڈسپینسری ہے، مستشفیٰ ہے، وہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے جو یہاں موجود ہیں یا جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی مریضوں کا علاج بھی کرتی ہے۔ ہزاروں معتکفین میں سے جب بھی کوئی کسی پرابلم میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، اس کو پہلے یہاں بلایا جاتا ہے، اور جو انیشیل ٹریٹمنٹ ہے، ابتدائی جو طبی امداد ہے وہ یہاں دے دی جاتی ہے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر بڑے ہاسپٹل میں موو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر دے جو دعوت اسلامی کا تعاون کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں روپے کی ادویات کی ہمیں حاجت رہتی ہے، ایکس رے اور بہت ساری رپورٹس کے لیے رقم کی حاجت رہتی ہے، تو ایسے علاج معالجے کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، رب کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ مستشفیٰ خالی ہے، بہت کم ایک ہی مریض اسلامی بھائی ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ خالی رہے، کیونکہ کئی چیزیں خالی رہیں تو وہ اچھا ہوتی ہیں۔ مسجدیں آباد رہیں، ہمارے جو ہے وہ سنیما گھر ویران رہیں، ہمارے اسپتال ویران رہیں، ہم اس کی دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ گھروں میں خوشحال رہیں۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ ہاسپٹل میں آئے ہیں اور یہاں پر الحمدللہ بیمار عابد رسالہ میرے ہاتھ میں، بڑا ہی پیارا رسالہ امیر اہل سنت کا تشریف لایا ہے، جس میں 78 روحانی علاج ہیں بیماریوں کے۔ بہت سارے اسلام پہ بیمار ہوتے ہیں اور علاج دریافت کرتے ہیں۔ یہ اتنا پیارا رسالہ ہے کہ 78 روحانی علاج اس میں موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے مکتبے سے طلب فرمائیں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بلکہ مکتبہ آن لائن پر آپ جا کر آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی منوں منیوں کے لیے خوشی کی مدنی خبر، تقسیم اسناد اجتماع مہروی کابینات کے مدرسۃ المدینہ کے طلباء کا ہوا گزشتہ دنوں اسلام آباد پاکستان میں۔ رکن شورا حاجی اظہر التاری کے دست مبارک سے تحائف تقسیم ہوئے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔
माशाल्लाह दावत इस्लामी के इन मदारिस में कुरान और सुन्नत की जो उनसी तालीमात दी जाती हैं उससे मुतासिर होकर मैंने भी अपने बेटे को यहाँ पर हिफ़्ज़ के लिए दाखिल कराया है। मदनी मुन्नों का जो तरबियती प्रोग्राम हुआ है और जिस तरह का इधर ये प्रोग्राम जारी है, मैं तमाम अहबाब को दावत देता हूँ कि वो अपने बच्चों को इस तरबियती मराकज़ में भेजें ताकि उनकी इखलाकी तरबियत हो सके। मैं ये दावत देता हूँ कि सारे जितने वालिदैन हैं कोशिश करें अपने बच्चों को दावत इस्लामी में दाखिल करवाएं और यहाँ से तालीम हासिल करवाएं। मजलिस खुद्दामुल मसाजिद के तहत बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मसाजिद की तामीरात का सिलसिला है। इस ज़िम्न में मजलिस के इस्लामी भाई ने मदनी चैनल को क्या बताया और इलाके के इस्लामी भाइयों ने क्या तासुरात दिए, मुलाहज़ा कीजिए। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। माशाल्लाह दावत इस्लामी की ज़ेर तमाम ये मस्जिद बनी हुई है। मैं यहीं रहता हूँ गुलबहार में, और दावत इस्लामी जिस तरह काम कर रही है इनके हम शुक्रगुजार हैं। आप भी दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाइए। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये जामा मस्जिद गाजी है, और ये जगह जिस शख्स ने दावत इस्लामी को दी और उसने ये नियत की थी कि दावत इस्लामी यहाँ पर मस्जिद बनाए, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इनकी जगह देने के बाद तकरीबन 8 महीने बाद इनका इंतकाल हो गया, और आज इनके इंतकाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी वाले मजलिस खुदाउन मसाजिद की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस जगह पर मस्जिद कायम की गई, और इस मस्जिद का नाम गाजी मस्जिद रखा गया। मदनी चैनल के नाज़रीन की बारगाह में अर्ज़ है कि आप दिल खोल कर मजलिस खुदाउन मसाजिद का साथ ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की इस मस्जिद में हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। मदरसे बालिगान लगता है, 5 वक्त इधर आके नमाज पढ़ते हैं, दर्स तो बयान होता है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिलो सुकून मिलता है। आप लोग से भी यही गुजारिश है कि आप उधर मस्जिद में नमाज पढ़ें, दावत इस्लामी के उसमें माहौल में आते हैं। यूनुसाबाद में ऐसा इलाका है जहाँ आशिकान रसूल की कोई मस्जिद नहीं थी, और यहाँ के मकामी लोगों को नमाज के लिए दूर दराज तक जाना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की कोशिशों और काविशों से ये मस्जिद तामीर हो गई, और माशाल्लाह हमें बड़ा सुकून मिल रहा है, और हम 5 वक्त नमाज यहीं अदा करते हैं, जुमा भी यहीं अदा करते हैं। यहाँ मदरसतुल मदीना भी लगता है जहाँ मदनी मुन्ने तालीम हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस खुदामुल मसाजिद के तहत ये मस्जिद तामीर कराई गई है, और यहाँ माशाल्लाह 5 टाइम बाजमात नमाज भी अदा हो रही है। यहाँ मदरसतुल मदीना लगता है, मदनी मुन्ने यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी मदनी चैनल के नाजरीन से गुजारिश है कि वो दावत इस्लामी के साथ माली ताउन फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजलिस खुदामुल मसाजिद के तहत दूर दराज के इलाकों में भी मसाजिद की तामीर जारी है। ये मारेपुर के इलाके में मुशर्रफ कॉलोनी, जो कि मारेपुर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह मजलिस खुदामुल मसाजिद के तहत तामीर हुई है। और इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब मदरसा भी पढ़ाते हैं, और तकरीबन मुकम्मल है 1 साल हो गया। यहाँ पे तरावी भी हुई, और 5 टाइम की नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। मदनी चैनल रिले मजलिस के तहत अजहर अब्बास से मरकज़ औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुलाकात का सिलसिला हुआ। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। मदनी काफ़िले की मदनी खबर देखिए। मुख्तलिफ मकामात से दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में आशिकान रसूल के मुख्तलिफ मदनी काम भी पेश खिदमत हैं। आओ मदनी काफ़िले
ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں سیکھیں گے اس میں, انشاءاللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے, 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. رکن شورا عقیل اتاری المدنی نے سردار آباد پنجاب پاکستان میں چشتی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. اللہ کرم میں سفر تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ہے سفر تجھ پہ جہاں میں, دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. بنگلہ دیش میں رمضان مبارک میں عاشقان رسول کے کچھ مناظر اس جائزے میں آپ بھی دیکھیے. رب کی ہوئی عطا ہے, رمضان آ گیا ہے, رب کی ہوئی عطا ہے, رمضان آ گیا ہے, توبہ کا در کھلا ہے, رمضان آ گیا ہے. بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ڈھاکہ کی نیشنل مسجد ہے بیت المکرم, تو الحمدللہ یہاں آئے, یہاں لوگ کس طرح عبادت مسجد میں کر رہا ہے یہ بھی آئیے دیکھتے ہیں. توبہ کا در کھلا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو, رحمت ملے گی سب کو, بخشش ملے گی سب کو, رحمت ملے گی سب کو, یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے, یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن, سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن, ہر جرم دل لگا ہے رمضان آ گیا ہے, ہر جرم دل لگا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان رمضان. یو کے میں مختلف مدنی کاموں تراویح کے مناظر ملاحظہ کیجیے. فیضان رمضان ہے یہ, فیضان رمضان, فیضان رمضان ہے یہ, فیضان رمضان. افطار کا سما ہے, رونق لگی ہے کیسی, افطار کا سما ہے, رونق لگی
آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مذہب بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ اناج کا ضیاع یہ انٹرنیشنل پرابلم بن گیا، کبھی صفائی کے حوالے سے تو کبھی جراثیم کے بچنے کے حوالے سے تو کبھی طبیعت میں کراہیت آنے کے سبب، یا کبھی ویسے ہی غفلت کی وجہ سے مال بڑا پھینکا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی کھانے کی تو اب ایسا لگتا ہے کہ اٹھانے کا تصور کم ہو گیا کہ اس کو اٹھا کر بھی کھا لیا جائے، گر گیا گیا۔ ہاں، نوٹ گر جائے تو اٹھا لیتے ہیں، اتنا ہے۔ دیکھو یہ دور کا بات ہے، تو پھر غریبوں کے شاید مزے ہو جائیں۔ اب مثال کے طور پر سمجھو کہ بوٹی ضائع کر دی، حرام۔ روٹی ضائع کر دی، حرام۔ کھانا ضائع کر دیا، حرام۔ پیسہ ضائع کر دیا، حرام۔ ایک قلم ہے جیسے، اب بلا وجہ میں نے اس کو توڑ کر ضائع کر دیا، حرام۔ نوٹ ہے، بھلے میرا ہے، بلا وجہ اس کو پھاڑ پھوڑ کے میں نے پھینک دیا، ضائع کر دیا، حرام۔ اسراف کی یہ قسم کہ جس میں مال ضائع کرنا پایا جائے، یہ حرام ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بالکل عام ہے، اور شاید کوئی گھر بچا ہوگا اس سے، گھر یا فرد بھی کہہ سکیں کہ کوئی تھوڑا ضائع کرتا ہے، کوئی زیادہ ضائع کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ یہ دانہ جو گرا، یہ دانے کا کیا میں حساب دے دوں گا قیامت کے روز؟ اگر پوچھا گیا کہ کیوں گرایا، اور ایک دانہ تم نے یہ جو جان بوجھ کر یہ ضائع کیا، اس کے بجائے تم نے یہ دانہ اٹھا کر نہیں کھایا، اب تم کو انگارہ کھلایا جائے گا، تو خدا نہ خواستہ اگر یہ عذاب ہوا تو ایک دانے کی بات کہاں ہے؟ خود غور فرمائے کہ کتنے دانے ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہڈی اٹھائی، بوٹی تھوڑی سی نوچی ڈال دی، تھوڑی سی نوچی ڈال دی، ہڈیوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں بعض لوگ، اس میں کئی کھانے کے دانے ہوتے ہیں۔ تو عام دنیا والے یہ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں روٹیاں پکتی ہیں، میں نے دیکھا اس لیے عرض کر رہا ہوں، لوگوں کے گھروں میں آنا جانا تو رہتا ہے نا، تو جیسے روٹیاں پکا لی، ایک تھپی پکا لی، ایک ترکیب ہے، اب جتنی کھائی پورا تھپا جو ہے یہ پھینک دیتے۔ ہاں، کوئی جو تھوڑا بہت دینے کے سمجھدار ہیں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں ہم مچھلیوں کو کھلاتے ہیں، مچھلی تمہاری روٹی کھائے گی۔ نہ، ہر جگہ، وہ کوئی سی بھی جگہ ہو، لوگ مکے مدینے کی مثال دیتے ہیں، تو وہاں بھی بدقسمتی سے لوگ اب یہی کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جیسے کہ بسکٹ کے ٹکڑے ڈال دیتے نا، تو بسکٹ کے ٹکڑے اٹھا کر میں نے افطار کیا ہے مدینہ شریف میں۔ یار یہ گرے ہوئے مدینہ ہے، اٹھایا کھا لیا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ہر ایک اپنے طور پر سوچے، اپنے گھر میں یہ نافذ کرے۔
کھانا بچاؤ تحریک جاری رہے. اپنے گھر میں نعرہ لگائیں اور سب مل کے بچانے پر کفایت شعاری کی ترکیب کریں. اس طرح گناہوں سے بھی بچت ہوگی اور آپ کے مال میں خود برکت ہوگی. روتے بھی ہیں پورا نہیں ہوتا پورا نہیں ہوتا, تو ہاتھوں ہاتھ تو تم لوگ پھینک دیتے ہو, کہاں سے پورا ہوگا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ جو ایسا کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں انشاءاللہ خود اپنے اوپر ہی نافذ کریں گے نا, یہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا.